الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس وقت میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات جو ان کے رویا و کشوف کے بارے میں ہیں وہ لی ہیں. پہلی روایت حضرت محمد فاضل صاحب کی ہے. فرماتے ہیں یہ ان کی پیچھے ایک روایت چلتی چلی آ رہی ہے. مختلف واقعات تھے جو یہ کچھ دیر آئے قادیان کے لیے. قادیان حضرت مسیح علیہ السلام کی صحبت میں رہے. اس کے بعد آگے بیان کرتے ہیں کہ 5-6 روز کے بعد میں رخصت ہو کر واپس آ گیا, یعنی قادیان سے واپس چلے گئے. واپس اپنے گھر آ کر, اپنے علاقے میں آ کر میں نے تبلیغ شروع کر دی. سب سے پہلے میں اپنے استاد صاحب کے پاس بغرض تبلیغ پہنچا. رات کے وقت ان کو اور ان کے ساتھی تھے اور میاں لال دین صاحب رائیں جو وہاں کے باشندے تھے, انہیں تبلیغ کی. کہتے ہیں اسی رات جب میں نماز پڑھ کر سویا تو خواب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. آپ علیہ السلام کی کمر میں ایک کمر بند باندھا ہوا تھا اور نہایت چستی سے میرے دائیں ہاتھ کو پکڑ کر بڑی تیزی سے مجھے ساتھ لے کر چلتے ہیں. مدینہ شریف میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں بیوت مبارک تھے, جہاں گھر تھے ان کے, وہاں انہوں نے کھڑا کر دیا حضرت مسیح سامنے. اور پھر کہتے ہیں کہ خواب میں مجھے آپ علیہ السلام نظر نہیں آئے اور میں ان مکانات کو جو خام تھے, کچے مکان تھے اور شمار میں 9 ہیں, دیکھ کر کہتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم مبارک ان گھروں میں رہتے تھے اور ان کے شمالی سمت میں ایک خام مسجد ہے. خواب میں میں کہتا ہوں کہ یہ مسجد نبوی ہے. پھر میری آنکھ کھل گئی. صبح کو میں نے مولوی صاحب کو خواب سنایا یعنی اپنے استاد کو, اور آئینہ کمالات اسلام ان کی خدمت میں پیش کی اور وہاں سے آ گیا, رخصت ہوا ان سے. چند روز کے بعد 15 روز کے بعد مولوی صاحب انہوں نے کتاب پڑھی, قادیان روانہ ہوئے اور بیعت کر کے واپس آئے. اسی طرح میاں لال بھی بیعت میں داخل ہو گئے. حضرت نظام الدین صاحب فرماتے ہیں انہوں نے 1890 اور 91 میں بیعت کی تھی. کہتے ہیں
کہ میں انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو بیعت سے بہت پہلے دیکھ لیا تھا، 83-84 میں، 1883-1884 میں. کہتے ہیں میں ابھی بیعت میں داخل نہیں ہوا، نماز عصر مبارک مسجد مبارک سے پڑھ کر پرانی سیڑھیوں سے جب نیچے اترا تو ابھی سقفی ڈیوڑی میں تھا، یعنی ڈیوڑی جس پہ کورڈ ایریا تھا، جو 2 آدمی بڑے معزز سفید پوش جوان قد والے ملے. ہم قادیان گئے ہوئے تھے، جو مجھے سوال کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کا پتہ مہربانی کر کے بتلائیں کہ کہاں ہیں، ہم بہت دور دراز سے سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں. میں نے کہا آؤ میں بتلا دوں. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ ہمارے پیچھے ہو جائیں، اوپر ہیں تو ہم پہچانیں گے. تب میں ان کے پیچھے ہو لیا، وہ میرے آگے آگے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چلے گئے. آگے اجلاس لگا ہوا تھا، یعنی مجلس تھی حضرت مسیح السلام کی، اور حضور علیہ السلام دستار مبارک سر سے اتارے ہوئے بے تکلف حالت میں بیٹھے ہوئے تھے. جاتے ہوئے ان میں سے ایک شخص نے حضور کو جاتے ہی پوچھا کہ آپ کا نام غلام احمد ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں. پھر اس نے کہا کہ آپ کا دعویٰ مسیح موعود کا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں. تو پھر اس نے کہا کہ پہلے آپ کو السلام علیکم جناب حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر میری اور طرف سے، اور میں فلاں دن حضوری میں تھا، یعنی خواب کا ذکر کر رہے ہیں اپنے. تب رسول خدا کا ہاتھ مبارک حضور کے دائیں کندھے پر تھا. یا آگے وہی شخص اب اپنی خواب بتا رہے ہیں کہ میں فلاں دن میں نے خواب میں دیکھا کہ آن وسلم کی خدمت میں تھا میں، اور رسول خدا کا ہاتھ مبارک حضور کے دائیں کندھے پر تھا، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے دائیں کندھے پر تھا. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاذا مسیح، ان کی بیعت کرو اور میرا سلام کہو. یہ ان لوگوں نے کہا. کہتے ہیں تب میرے دل نے سخت لرزہ کھایا. یہ جو روایت بیان کرنے والے ہیں نا حضرت نظام الدین صاحب، یہ اب آگے اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ تب میرے دل نے سخت لرزہ کھایا اور دعا مسجد اقصی میں بہت زاری سے کی. اللہ کے صدقے، اللہ تعالیٰ کے قربان کہ کیسے جلدی اس نے میرے آقا کی دعا سے اس عاجز گناہ گار کو اٹھایا ہے. اسی رات بشارتیں اعلیٰ سے اعلیٰ ہونی شروع ہو گئی. جب میں نے دعا کی، تمام خوابوں کے لیے تو میدان کاغذ کی ضرورت ہے. بہت اتنی خوابیں ہیں کہ انتہا کوئی نہیں. صرف ایک آخری خواب جس میں میرے جیسے عاصی گناہ گار کو شرف بیعت حاصل کرنے کی بخشی، جس کا درج ذیل کرتا ہوں. کہتے ہیں خواب میں دیکھا کہ ایک دریا شرق سے غرب کو جا رہا ہے، جس کی چوڑائی تقریباً 1 میل کی ہوگی. پانی بہت مصفہ ہے، جیسے کسی نے شعر کہا ہے مصفہ ہم چو چشم نیز بینا، مصفہ ہم چو از خلوت نشینہ، یعنی ایسا صاف، جیسے ایک صاف نظر دیکھنے والی آنکھ ہے، جیسے صاف دل ایسا شخص جو خلوت میں ہو، علیحدگی میں ہو، اللہ کو پاک سوچ رکھنے والا ہو، وہ بیٹھا ہوتا ہے. ایک تشبیہ دی ہے انہوں نے. بہرحال کہتے ہیں بہت صاف پانی تھا، کوئی شے اس میں خوفناک نہیں ہے، اور میں بڑی خوشی سے تیر رہا ہوں. جو مولوی عبداللہ کشمیری، جو اس وقت تک تھا لکھا، میں خیر اس وقت تک احمدی نہیں تھا، اس نے بہت دور کنارے جنوب سے بلند آواز سے کہا اے منشی جی، اے بابو جی، کیا آپ نہا رہے ہیں؟ ذرا دل کی جگہ تو دیکھو جو بالکل خشک ہے. کہتے میں نہا رہا تھا، آواز آئی کہ دل کی دیکھو، بالکل خشک ہے باوجود پانی میں تیرنے کے. تب میں اسی عالم میں اچھل کر دیکھتا ہوں تو واقعی میرے دل کی جگہ بالکل خشک ہے. اچھلتا ہوں اور پانی ہاتھوں میں بھر کے دل کی جگہ ڈال رہا ہوں.
مگر خشک۔ میں کہتا ہوں مولوی عبداللہ یہ کیا بات ہے؟ اس نے جواب دیا مشرق کو منہ کر کے دیکھو، کیونکہ میں مغرب کی طرف جا رہا تھا۔ مشرق کی طرف جب منہ کر کے دیکھا تو ادھر ایک بڑا عظیم الشان پل دریا پر ہے، اور اس پل کے اوپر مرزا صاحب کے گھر ہیں۔ میں نے کہا میں اس طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ مرزا کے گھر ہیں۔ پھر مولوی عبداللہ نے کہا کہ جاؤ تو صحیح۔ پھر جواب دیا کہ میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ پھر مولوی عبداللہ روئے اور بلند آواز سے کہا کہ جاؤ تو صحیح۔ تب اللہ تعالیٰ کے صدقے قربان میں تیرتا ہوا پل سے پار کی طرف شرق یعنی مشرق کی طرف چلا گیا۔ اس طرف نکلا تو کنارہ گھاس والا پانی کے برابر ملا۔ محنت کر کے گھاس والے کنارے پر کھڑا ہو کر تمام بدن سے پانی نچوڑ رہا ہوں، خواب میں دیکھتے ہیں۔ مگر دل کا پانی جو خشک جگہ دل کی تھی، یعنی پہلے جب نہا رہے تھے دریا میں تو خشک دل کا پانی تھا، لیکن یہاں جب کھڑے ہو کر نچوڑنا شروع کیا جسم سے پانی، تو کہتے ہیں کہ جو خشک جگہ دل کی تھی اتنا جاری ہے وہاں سے پانی جو ایک چشمے کی طرح جاری ہے، خشک ہونے تک نہیں آتا۔ وہ آنکھ کھل گئی اور اسی دن بیعت کر لی اور ٹھنڈ پڑ گئی۔ حضرت خیر الدین صاحب ولد مستقیم صاحب فرماتے ہیں، جنہوں نے 1906 میں بیعت کی، کہ میں نے اپنے خواب کا ذکر پہلے کیا، اس کے بعد کہتے ہیں ایک اور یہ خواب دیکھا کہ آپ نے جمعہ عید کی طرح پڑھایا ہے، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام نے جمعہ عید کی طرح پڑھایا ہے۔ خطبہ کرنے کے لیے ایک کمرہ ہے، قرآن شریف پکڑ کر آپ اس کے اندر تشریف لے گئے۔ وہ کمرہ مسجد کے داہنے کونے میں ہے۔ آپ کے پیچھے 4 سکھ بھی جن کے کپڑے میلے کچیلے ہیں اور ان کے پاس کوئی ہتھیار بھی معلوم ہوتا تھا مگر ظاہراً نظر نہیں آتا تھا، اندر داخل ہو گئے۔ اس وقت میرے دل میں یہ بات گزری کہ یہ شاید حضرت اقدس پر حملہ کریں گے، مگر معلوم ہوتا ہے کہ آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے میز پر قرآن شریف رکھ کر پڑھ رہے ہیں اور وہ 4 سکھ پاس بیٹھ کر قرآن شریف سن رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر نکلے۔ اس وقت ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہ اپنی آنکھوں کو پونچھتے آتے تھے۔ مجھے اس وقت یہ معلوم ہوتا تھا کہ ان پر بہت رقت طاری ہو گئی ہے اور یہ مرید بن گئے۔ وہ روتے بھی ہیں اور یہ الفاظ بھی کہتے ہیں، یہ پنجابی میں کہ چندہ احمد تے نہیں نہ منگتا، گویا کہ وہ متقد ہو گئے۔ حضرت مولوی عبدالرحیم صاحب نیئر بیان کرتے ہیں، جنہوں نے 1901 میں بیعت کی تھی، کہ 1902 میں حضرت حضور کی کسی ایک تحریر کے اندر میری نبوت اور میری رسالت کے الفاظ تھے، یعنی ایک حضرت مسیح علیہ السلام کا کوئی تحریر انہوں نے پڑھی جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ الفاظ تھے کہ میری نبوت اور میری رسالت۔ کہتے ہیں اس کو دیکھ کر میری طبیعت میں قبض پیدا ہوئی کہ نبوت اور رسالت کو اس طرح واضح طور پہ کیوں لکھا ہوا ہے، کہ کہتے ہیں پھر میں نے کسی سے 2-3 روز تک بات نہیں کی۔ آخر تیسرے دن مجھے الہاماً بتایا گیا کہ لا ریب فیہ۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں اودھ میں ملازمت کے سلسلے میں چلا گیا اس الہام کے بعد، اور مطالعہ کا موقع ملا۔ اب اس وقت یہ احمدی نہیں تھے جب یہ ان کا باعث پیدا ہوا تھا، لیکن ایک تعلق کا اظہار تھا۔ مطالعہ کا موقع ملا اور خدا کے فضل سے علم میں اضافہ ہو کر وہ وقت آ گیا جب اللہ تعالیٰ قادیان لے آیا۔ حضرت میاں عبدالرشید صاحب جن کی سن بیعت 1897 ہے، بیان کرتے ہیں کہ مجھے بیعت کی تحریک حضرت والد صاحب کو تحریک اور ایک خواب کے ذریعے سے ہوئی۔ کہتے ہیں میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضور ایک چارپائی پر لیٹے ہیں اور بہت بیمار ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ کے پاس کھڑے ہیں جیسے کسی بیمار کی خبر گیری کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی سے آپ کے کندھے سہارا دے کر کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکچر دینا شروع کر دیا جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے متعلق بیان تھا، اور اس کے بعد خواب میں دیکھا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تندرست ہو گئے ہیں اور آپ کا چہرہ پر رونق ہو گیا، جس سے میں نے یہ تعبیر نکالی کہ اب اسلام حضرت صاحب یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے دوبارہ زندہ ہوگا۔ چنانچہ اس خواب کے بعد پھر میں نے بیعت کر لی۔ حضرت سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب بیان کرتے ہیں، ان کی بیعت 1903 کی ہے، حضرت طاہر کے بھائی تھے، کہ میری عمر 7-8 سال کی ہوگی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گھر میں اس بات کا تذکرہ ہوا، یعنی 7-8 سال کے بچے بھی اس زمانے میں ان کو اللہ تعالیٰ بھی کسی رہنمائی فرماتا تھا، یہ ذکر ہے۔ کہتے ہیں گھر میں اس بات کا تذکرہ ہوا کہ کسی شخص نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ کہ اس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ کچھ فرشتے ہیں جو کالے کالے پودے لگا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تعاون کے پودے ہیں اور دنیا میں تعاون پھیلے گی، اور یہ کہ میری آمد کی بھی یہ نشانی ہے۔ اس وقت ہم تحصیل رعیہ میں تھے، والد صاحب وہاں شفا خانے کے انچارج ڈاکٹر تھے۔ اسی عرصے کی بات ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ کسی نے گھر میں آ کر اطلاع دی کہ نانا جان آ رہے ہیں۔ چنانچہ ہم باہر ان کے استقبال کے لیے دوڑے۔ شفا خانے کی فصیل یعنی ہسپتال کی جو دیوار کے مشرق کی جانب کیا دیکھتا ہوں کہ بہلی میں نانا جان سوار ہیں، سبز امامہ ہے اور بھاری چہرہ ہے، رنگ بھی گندمی اور سفید ہے اور داڑھی بھی سفید ہے اور سورج نکلا ہوا ہے۔ مجھے فرماتے ہیں کہ میں آپ کو قرآن پڑھانے کے لیے آیا ہوں، اور انہی دنوں میں نے یہ خواب بھی دیکھا کہ رعیہ کی مسجد ہے اور اس کے دروازے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے اس کے الفاظ مدھم تھے۔ امام الزمان آتے ہیں، یعنی اس الفاظ مدھم ہے، مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ نظارہ دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول لکھا ہوا لیکن الفاظ مدھم ہیں۔ اس کے بعد پھر نظارے میں دیکھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، میں بھی ساتھ جاتا ہوں۔ صفیں ٹیڑھی ہیں مسجد کی، آپ ان صفوں کو درست کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہم اس زمانے میں احمدی نہیں ہوئے تھے، اس زمانے میں اس بات کا عام چرچا تھا کہ مسلمان برباد ہو چکے ہیں اور 13ویں صدی کا آخر ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے جس میں حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ بھی تشریف لائیں گے۔ یہ عام جو تصور مسلمانوں میں پایا جاتا تھا، عیسیٰ اور مہدی دو علیحدہ شخص ہیں۔ کہتے ہیں یہ بڑا چرچا تھا اس بات کا۔ چنانچہ حضرت والدہ صاحبہ اس مہدی اور عیسیٰ کی آمد کا ذکر بڑی خوشی سے کیا کرتی تھیں کہ وہ زمانہ قریب آ رہا ہے، اور یہ بھی ذکر کیا کرتی تھیں کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کا ہونا بھی حضرت مہدی کے زمانے کے لیے مخصوص تھا، اور وہ ہو چکا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ اپنا کیونکہ بچپن کا تھا اس لیے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی فرض سے تھی خوابیں کہ ممکن ہے یہ خوابیں اس بچپن میں شدیدہ باتوں کے اثر کے ماتحت خواب کی صورت نظر آتی ہوں، لیکن واقعات یہ بتلاتے ہیں کہ وہ مہدی اور مسیح کے آنے کا عام چرچا اور یہ خوابیں جو بڑوں چھوٹوں کو اس زمانے میں آیا کرتی تھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ہوا چلی تھی کہ بچوں اور بڑوں حق کو آیا کرتی تھیں، آنے والے واقعات کے لیے بطور آسمانی اطلاع کے تھی۔ چنانچہ یہ پورا خاندان حضرت سید ڈاکٹر عبدالستار شاہ صاحب کا پھر احمدی ہوا اور اخلاص و وفا میں بڑی ترقی کی۔ حضرت منشی قاضی محبوب عالم صاحب جن کا 1898 کا بیعت کا سن ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ آپ حامد علی کے ساتھ مہمان خانے میں جائیں اور ظہر کے وقت میں پھر ملاقات کروں گا۔ جب یہاں پہنچے تو ان کو یہ کہا گیا، کہتے ہیں میں مہمان خانے چلا گیا، وہاں کھانا آیا، ذرا آرام کیا، ظہر کی اذان ہوئی۔ مجھے پہلے ہی حامد علی صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ پہلی صف میں جا کر بیٹھ جائیں، چنانچہ میں اسی ہدایت کے ماتحت پہلی صف میں ہی قبل از وقت جا بیٹھا۔
حضور تشریف لائے، نماز پڑھی گئی۔ نماز کے بعد حضور میری طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ آپ کب جانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا حضور 1-2 روز ٹھہروں گا۔ حضور نے فرمایا کہ کم از کم 3 دن ٹھہرنا چاہیے۔ دوسرے روز ظہر کے وقت میں نے بیعت کے لیے عرض کی۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی نہیں، کم از کم کچھ عرصہ یہاں ٹھہریں، ہمارے حالات سے آپ واقف ہوں، اس کے بعد بیعت کریں۔ مگر مجھے پہلی رات ہی مہمان خانے میں ایک رویا ہوئی جو یہ تھی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہو رہی ہے اس خواب کے ذریعے سے، یہ جو غیر عمدی کہتے ہیں نا کہ اور یا بعض لوگوں کو خیال ہے کہ بغیر سوچے سمجھے لوگ بیعت کر لیتے تھے، اور حضرت مسیح علیہ السلام بھی بڑے آرام سے بیعت لے لیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام تو ہر ایک کی حالت کے مطابق بیعت لیتے تھے جب تک یہ تسلی نہیں ہو جاتی تھی کہ اس کی تسلی ہو گئی اس شخص کی۔ بہرحال کہتے ہیں میں نے ایک خواب دیکھی، میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک نور نازل ہوا اور وہ میرے ایک کان سے داخل ہوا اور دوسرے کان سے تمام جسم سے ہو کر نکلتا ہے اور آسمان کی طرف جاتا ہے۔ یعنی یوں ہو کر نکل نہیں گیا بلکہ یہ داخل ہو کے سارے جسم میں سے گزرا، پھر دوسری طرف سے نکل گیا اور پھر آسمان کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر ایک طرف سے آتا ہے، اور اس میں کئی قسم کے رنگ ہیں، سبز ہے، سرخ ہے، نیل گوں ہے، اتنے ہیں کہ گنے نہیں جا سکتے، قوس قزح کی طرح تھے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تمام دنیا روشن ہے، اور اس کے اندر اس قدر سرور اور راحت تھی کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے صبح اٹھتے ہی یہ معلوم ہوا کہ رویا کا مطلب یہ ہے، اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ آسمانی برکات سے مجھے وافر حصہ ملے گا اور مجھے بیعت کر لینی چاہیے۔ اسی رویا کی بنا پر میں نے حضرت صاحب سے دوسرے روز ظہر کے وقت بیعت کے لیے عرض کیا، مگر حضور نے منظور نہ فرمایا اور 3 دن کی شرط کو برقرار رکھا۔ چنانچہ تیسرے روز ظہر کے وقت میں نے عرض کیا کہ حضور مجھے شرح صدر ہو گیا ہے اور للہ میری بیعت قبول کر لیں، خدا کے واسطے بیعت قبول کر لیں۔ چنانچہ حضور نے میری اپنے دست مبارک پر بیعت لی اور میں رخصت ہو کر لاہور آ گیا۔ حضرت منشی قاضی محبوب عالم صاحب بیان فرماتے ہیں، ان کا بیعت سن بھی 1898 ہے، کہ لاہور میں پہلے وہی روایت پہلے بھی ہے، پہلے بھی انہی کی روایت تھی کہ لاہور میں ایک وکیل ہوتے تھے، ان کا نام کریم بخش تھا۔ وہ بڑی فحش گالیاں حضرت کو دیا کرتے تھے، حضرت مسیح علیہ السلام کو۔ ایک دن دوران بحث اس نے کہا کہ کون کہتا ہے مسیح مر گیا؟ میں نے جواباً کہا کہ میں ثابت کرتا ہوں کہ مسیح مر گیا۔ اس نے اچانک ایک تھپڑ میرے بڑے زور سے مجھے مارا، اس سے میرے ہوش پھر گئے اور میں گر گیا، یعنی بے ہوشی کیفیت ہو گئی۔ جب میں وہاں سے چلا آیا تو اگلی رات میں نے رویا میں دیکھا کہ ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی کہ کریم بخش ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر پڑا ہے اور اس کی چارپائی کے نیچے ایک گڑھا ہے، اس میں وہ گر رہا ہے اور نہایت بے کسی کی حالت میں ہے۔ صبح میں اٹھ کر اس کے پاس گیا اور میں نے اسے کہا کہ مجھے رویا میں بتایا گیا ہے کہ تو ذلیل ہوگا۔ چنانچہ تھوڑے عرصے کے بعد اس کی ایک بیوہ لڑکی کو ناجائز حمل ہو گیا۔ اس نے کوشش کر کے جنین کو گروایا، مگر اس سے لڑکی اور جنین دونوں کی موت واقع ہو گئی۔ پولیس کو جب علم ہوا تو اس کی تفتیش ہوئی، جس سے اس کو کافی روپیہ ضائع گیا اور عزت بھی برباد ہوئی۔ وہ شرم کے مارے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ مجھے جب علم ہوا تو میں اس کے گھر گیا، اسے آواز دی، وہ باہر آیا۔ میں نے کہا حضرت مسیح موعود کی مخالفت کا وبال چکھ لیا ہے یا ابھی اس میں کچھ کسر باقی ہے؟ اس نے مجھے گالیاں دیں اور شرمندہ ہو کر اندر چلا گیا، یعنی اثر پھر بھی نہیں ہوا اس پہ، اور پھر کبھی میرے سامنے نہیں آیا۔ اس قسم کے واقعات اب بھی ہوتے ہیں، پاکستان میں جو ظلم ہو رہے ہیں اس قسم کے واقعات بھی ساتھ ساتھ ہوتے رہتے ہیں۔ بیان اس لیے نہیں کیا جاتا ہے کہ اور بعض وجوہات ہیں، کیونکہ حالات ایسے نہیں بھی وہاں کے
آمین تنگ نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ پاکستان میں بھی ان حالات میں بھی یہ جو توہین کرنے والے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی، ان سے انتقام لیتا جا رہا ہے۔ کئی واقعات لوگ لکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مخالفین کی پکڑ کی، کس طرح ان کی ذلت کے سامان کیے، لیکن بہرحال جب وقت آئے گا تو بیان بھی کر دیے جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان لوگوں کا، اس علاقے کے لوگوں کا ایمان بہرحال بڑھتا ہے پھر اس کو دیکھ کے۔ حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجے کی بیان کرتے ہیں، ان کا بیعت انہوں نے 1897 میں بدریہ خط کی تھی اور 2 سال بعد زیارت ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ مولوی امام الدین صاحب 1897 میں مجھ سے پہلے بھی ایک دفعہ قادیان جا چکے تھے، مگر مخالفانہ خیالات لے کر آئے تھے۔ قادیان تو گئے تھے لیکن بیعت نہیں کی، نہ صرف بیعت نہیں کی بلکہ مخالفت میں بڑھ گئے۔ مگر جب مجھے بار بار خوابیں آئیں اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قادیان آئے ہیں تو ان پر بھی اثر ہوا، یعنی ان پر بھی اثر ہوا امام الدین صاحب پر، اور ہم دونوں نے 99 میں جا کر بیعت کی۔ جب ہم مسجد مبارک کے پاس پہنچے تو مولوی صاحب سیڑھیوں پر آگے آگے تھے اور میں پیچھے پیچھے۔ میں نے یہ بات سنی ہوئی تھی کہ بزرگوں کو خالی ہاتھ نہیں ملنا چاہیے۔ میں نے پیچھے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر 1 روپیہ نکالا، مولوی صاحب حضرت صاحب سے ملے۔ حضرت صاحب نے مولوی صاحب کو کہا کہ جو لڑکا آپ کے پیچھے ہے اس کو بلاؤ۔ میں جب حاضر ہوا تو حضور علیہ السلام کی بزرگ شان کا تصور کر کے میری چیخیں نکل گئیں۔ حضرت صاحب میری پیٹھ پر بار بار ہاتھ پھیرتے اور تسلی دیتے، مگر میں روتا ہی رہ جاتا تھا، کیونکہ خوابیں یاد آ جاتی تھیں کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قادیان میں دیکھا، اور ایک اپنا کیفیت بھی تھی اس وقت حضرت صاحب کو دیکھ کے۔ حضرت چودھری احمد الدین صاحب بیان کرتے ہیں، جن کی بیعت 1905 کی ہے غالباً، کہ راولپنڈی میں کتابیں دیکھنے سے پہلے میں نے ایک خواب دیکھا، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی کتابیں دیکھنے سے پہلے، کہ گویا حضرت داتا گنج بخش صاحب کا روزہ ہے، اور مجھے اس وقت ایسا معلوم ہوا کہ یہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے، جس پر کہ چاندی کا کٹہرا لگا ہوا ہے۔ ایک شخص کے ہاتھ میں پھولوں کا ہار تھا، اس نے قبر کے اوپر ہو کر وہ ہار اپنے دونوں ہاتھوں سے نیچے کیا تو اس کے ہاتھ نیچے چلے گئے، یہاں تک کہ مجھے معلوم ہوا کہ جسم مطہر کے نیچے اس نے وہ پھولوں کا ہار رکھ دیا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے نیچے وہ ہار رکھ دیا، جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ مدفون ایک 12 سالہ لڑکے کی شکل میں باہر نکل آیا، اور سب سے پہلے انہوں نے مجھ سے معانقہ کیا۔ اس لڑکے کی شکل حضرت مرزا صاحب کی شکل سے ملتی تھی۔ میں نے اس وقت خیال کیا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ الہی کے خلاف کس طرح دنیا میں زندہ آ سکتے ہیں۔ اس وقت یہ بھی خیال آیا کہ مرزا صاحب جو بروز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ وہی واقعہ نہ ہو۔ اتنے میں مجھے آنکھ آ گئی، اس خواب سے مجھے حضرت صاحب کی صداقت کا کے متعلق کچھ اثر ہوا۔ حضرت مہر غلام حسن صاحب بیان کرتے ہیں 1898-99 کی ان کی بیعت ہے کہ بیعت سے 1 سال قبل میں نے خواب میں دیکھا، اس وقت ہم چکڑالوی تھے، اس سے پہلے اہل حدیث تھے۔ ہمارے محلے میں ایک شخص احمدی آ گیا، ہم نے اس کا مسجد میں نماز پڑھنا اور کنویں میں سے پانی بھرنا بند کر دیا تھا، اس لیے کہ ہم اسے دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے تھے۔ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے کنویں کے مغرب کی طرف امریکن پادریوں کی ایک کوٹھی ہے۔ میں نے دیکھا کہ مغرب کی طرف ایک راستہ ہے، راستے میں ایک آدمی کھڑا ہے، اس نے ایک پتنگ اڑائی ہے۔ میں اس آدمی کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں اور اس آدمی کو بھی، اس آدمی کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں اور اس آدمی کو بھی، اس 2 آدمی تھے نا۔ اسی اثناء میں میں نے دیکھا کہ اس کوٹھی میں ایک مرصع تخت بچھا ہے، بڑا سجایا ایک تخت ہے، اس پہ ایک خوبصورت لڑکا بیٹھا بانسری بجا رہا ہے اور تخت ہوا میں لہرا رہا ہے۔
وہ بوڑھا آدمی جو پتنگ اڑا رہا تھا اس نے پتنگ اس لڑکے کی طرف اڑایا یہاں تک کہ پتنگ لڑکے کے سر کے ساتھ لگا۔ اس کا لگنا ہی تھا کہ دھواں پیدا ہو گیا، نہ وہ تخت رہا نہ لڑکا، سب کچھ دھواں ہو گیا۔ پہلے لڑکے کی شکل سیاہ ہوئی، پھر دھواں ہو گیا، مگر پتنگ کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ پھر میں نے مولوی فیض الدین صاحب کو اس مسجد کبوتراں والی میں آ کر خواب سنائی، مگر انہوں نے کہا کہ یہ یوں ہی خیال ہے، جانے دو۔ دوسری خواب کا ذکر کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم دونوں بھائی بازار میں جا رہے تھے، تمام بستی ہندوؤں کی تھی۔ ایک بوڑھے شخص کو ہم نے قرآن پڑھتے سنا۔ جب ہم واپس آئے تو پھر بھی وہ پڑھ رہا تھا۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ یہ شخص پکا مسلمان اور بے دھڑک آدمی ہے جو ہندوؤں کی بستی میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ بیعت کے بعد جب حضرت صاحب کا فوٹو دیکھا تو پتہ لگا کہ یہ وہی شخص ہے جو شخص پہلی خواب میں پتنگ اڑا رہا تھا، اور وہ بھی یہی شخص تھا، یعنی دونوں خوابوں میں ایک ہی شخص تھا۔ حضرت مہر غلام حسن صاحب بیان کرتے ہیں، انہوں نے بیعت 1898 میں کی تھی، کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں قادیان گیا۔ حضرت صاحب فرمانے لگے کہ بتاؤ سیالکوٹ میں تعاون کا کیا حال ہے؟ میں نے واردات کا ذکر کیا، ساتھ ہی میں نے ایک خواب بیان کیا کہ یا حضرت میں نے دیکھا کہ ہمارے مکان پر پولیس کے آدمی بندوقوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ آپ کا گھر تعاون سے محفوظ رہے گا، آپ کا خدا حافظ ہے، چنانچہ محفوظ رہے۔ حضرت شیخ عطا محمد صاحب سابق پٹواری منجمع بیان فرماتے ہیں کہ اپنے لڑکے عبدالحق کی پیدائش کے بعد میں قادیان آیا اور مسجد مبارک میں خواب کی حالت میں نے دیکھا کہ حضور اس مسجد میں ٹہلتے ہیں اور اس مسجد میں صندوق رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے میرا نام سرخ سیاہی سے ایک کتاب میں درج کیا اور فرمایا کہ بابو فتح دین کو کہہ دینا کہ اب کے 13 دسمبر کو جلسہ نہیں ہوگا۔ یہ مسجد اس وقت فراخ نہ تھی۔ خواب میں دیکھا کہ 7 پٹواری مسجد مبارک کے دروازے پر بیٹھے ہیں، ان 7 میں سے صرف مجھ کو حضور نے بلایا ہے۔ تعبیر پوچھنے پر حضرت مسلم نے فرمایا کہ 7 پٹواری احمدی ہوں گے۔ حضرت مولانا غلام حسین صاحب مہاجر بیان کرتے ہیں، بیعت 1891 کی ہے کہ روہتاس میں ہم اپنے بھائی منشی گلاب دین صاحب سے کتابیں سنا کرتے تھے، مرثیہ اور دیگر نظمیں وغیرہ، کیونکہ ہم غالی شیعہ تھے، ماتم وغیرہ کیا کرتے تھے، میرات العاشقین وغیرہ پڑھتے تھے۔ بعض وقت فقراء امام غزالی اور شیخ عطار وغیرہ کی باتیں سنایا کرتے تھے۔ ایک دن کہنے لگے کہ اگر سراج السالکین مصنفہ امام غزالی جیسی تحریر لکھنے والا آج پیدا ہو جائے تو چاہے ہمیں 100، 200، 400 میل پیدل جانا پڑے، ہم ضرور جائیں گے۔ اتفاقاً یہاں سے توضیع یعنی قادیان سے توضیع مرام، فتح اسلام دونوں رسالے وہاں پہنچ گئے۔ یہ اشتہار بابا قطب الدین آف ملیل کوٹلہ فقیر لائے تھے۔ ان کو ایک خواب آیا تھا کہ میں سیالکوٹ گیا ہوں اور وہاں حضرت صاحب سے جا کر ملا ہوں، چنانچہ اس نے واقعی جانے کا عزم کر لیا، اور جس طرح خواب میں لباس اور حضور کا نکلنا دیکھا تھا ویسا ہی پایا اور یہ کتابیں ساتھ لایا۔ آخر منشی گلاب الدین صاحب سے ملا اور کتابیں دے کر کہا کہ میں نے اپنی لڑکی کے پاس جانا ہے، آپ 1-2 روز میں یہ کتابیں دیکھ لیں، یعنی ادھار کتابیں ان کو دے گئے کہ میں نے آگے سفر پہ جانا ہے، 2-3 دن ہیں، آپ یہ کتابیں دیکھ لیں۔ وہ رسالے منشی صاحب نے ہمیں پڑھ کر سنائے اور کہا کہ یہ تحریر شیخ عطار اور امام غزالی وغیرہ سے بہت بڑھ چڑھ کر ہے۔ پہلے ان کی کتابیں پڑھا کرتے تھے نا، جب حضرت مسلم کی کتابیں پڑھیں تو کہتے یہ تحریر تو ان سے بہت اعلیٰ ہے۔ ان دنوں بیعت کا اشتہار حضور نے دیا تھا۔ خاکسار یعنی یہ روایت کرنے والے اور منشی گلاب الدین صاحب اور میاں اللہ صاحب تینوں نے اسی وقت بیعت کا خط لکھ دیا۔ یہ غالباً 1891 کی بات ہے۔ جب وہ رسالے سنا چکے تو میں نے کہا کہ تمہارا وعدہ تھا کہ اگر اس قسم کا آدمی ملے
تو چاہے 400 میل جانا پڑے ہم جائیں گے۔ اب بیعت ہم کر چکے ہیں اور جلسہ سالانہ 1892 کا بالکل قریب ہے، اشتہار شائع ہو چکا ہے، چلو زیارت بھی کرائیں اور جلسہ بھی دیکھیں۔ چنانچہ ہم دنوں نے عزم کر لیا۔ میں ایک جگہ 5-6 میل کے فاصلے پر دکان کیا کرتا تھا۔ یہ ہوا فیصلہ کہ پرسوں چلیں گے، لیکن وہ لوگ میرے آنے سے پہلے چل پڑے، اور یہ فیصلہ تھا وہاں ایک جگہ اسٹیشن تھا کریالہ والے اسٹیشن پر وہ چلے گئے۔ میں کہتے ہیں روایت کرنے والے کہ میں جیلم سے سوار ہو گیا۔ کریالے میں ہم تینوں اکٹھے ہو گئے۔ اگلے دن لاہور پہنچے، کسی نان بائی کی دکان سے روٹی کھائی۔ لوگ کہنے لگے گاڑی 6 بجے شام کو چلے گی۔ چنانچہ ہم نے عجائب گھر، چڑیا گھر وغیرہ کی سیر کی۔ شام کو اسٹیشن پر آ کر بٹالے کا ٹکٹ حاصل کیا۔ رات 11 بجے پہنچے بٹالہ، ایک سرائے میں پہنچے۔ چارپائی بھی کوئی نہ تھی وہاں اور گند پڑا ہوا تھا، رہنے کو دل نہیں چاہا۔ شہر میں ایک مسجد میں پہنچے، مسجد میں رات کو آرام کیا۔ خدا کی قدرت کہ وہ مسجد مولوی محمد حسین بٹالوی کی تھی۔ جب صبح نماز پڑھ کر بیٹھ گئے تو مولوی محمد حسین صاحب پوچھنے لگے کہ مہمان کہاں سے آئے ہیں؟ ہم نے منشی گلاب الدین صاحب کو کہا کہ آپ تعلیم یافتہ ہیں اور یہ مولوی معلوم ہوتے ہیں، آپ ہی بات کریں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم روہتاس ضلع جیلم سے آئے ہیں۔ مولوی صاحب نے مہمان سمجھ کر گنے کے رس کی کھیر کھلائی، پھر پوچھا کہ آپ کہاں جائیں گے؟ منشی صاحب نے کہا قادیان۔ مولوی صاحب کہنے لگے ادھر کیا کام ہے؟ منشی صاحب نے کہا کہ مرزا صاحب نے دعویٰ کیا ہے اور جلسے کا بھی اعلان کیا ہے۔ کہتے ہیں لکھتے ہوئے کہ ایک بات رہ گئی کہ جب روہتاس میں منشی صاحب نے رسالے سنائے تو بھائی اللہ دیتا تیلی نے کہا کہ یہ جو مرزا صاحب نے کہا ہے کہ مسیح مر گیا ہے اور میں آنے والا مسیح ہوں، یہ معمولی بات نہیں ہے، اور نہ ایسا کہنے والا معمولی انسان ہے جو 1300 سال کی اتنی بڑی غلطی کو نکال لے۔ خیر، کہتے ہیں مولوی محمد حسین صاحب سے باتیں ہو رہی تھیں ہماری۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری عقل ماری ہوئی ہے، اگر مرزا اچھا ہوتا، صحیح ہوتا تو کیا ہم نہ جاتے؟ میں نہ بیعت کر لیتا جا کے، بس تم واپس چلے جاؤ۔ کہنے لگا کہ ہمارے واقف ہیں مرزا صاحب، میں جانتا ہوں ان کو اچھی طرح، انہوں نے تو ایک دکان کھولی ہوئی ہے جو چلے گی نہیں، خواہ مخواہ پیسے برباد کر رہے ہو تم بھی، کیا فائدہ جانے کا ان کے پاس۔ کہتے ہیں میرے ساتھی خاموش ہو گئے بات سن کے۔ میں نے کہا کہ جو پیسے صرف کرنے تھے وہ تو خرچ ہو گئے، اب تو ہم ضرور جائیں گے، دیکھ کر واپس آئیں گے۔ خیر، اس نے روٹی منگوائی اور روٹی کھا کر ہم پیدل چل پڑے۔ قادیان پہنچے، جلسہ شروع تھا، 25-30 آدمی تھے۔ جلسہ فصیل پر ہوا، ایک تخت پوش تھا اور چند صفیں تھیں۔ کھانے کے لیے پلاؤ، زردہ اور پھلکے آ گئے، ہم نے کھا لیے۔ ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب بسترے اور جگہ دیا کرتے تھے، ہمیں بھی اس نے جگہ بتلائی۔ رات گزری، صبح کی سویرے کھانا کھا کر 10 بجے جلسے میں شامل ہوئے۔ حضرت صاحب تشریف لائے۔ حضور کبھی رومی ٹوپی سر پر رکھا کرتے تھے، کبھی اس پر ہی پگڑی باندھ لیا کرتے تھے، اور ٹوپی پگڑی میں سے نظر آتی تھی۔ حضور جب تخت پوش پر کھڑے ہوئے تو میں نے ساتھیوں کو کہا کہ دیکھو ایسی نورانی شکل بھلا اور کوئی نظر آ سکتی ہے؟ اگر مولوی محمد حسین کی باتوں پر جاتے تو کیسے بد نصیب ہوتے۔ حکیم عبدالصمد صاحب حضرت مسیح علیہ السلام کی زیارت کا حال بیان کرتے فرماتے ہیں، بیعت 1905 کی ہے کہ حضرت صاحب نے تقریر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسیح موعود کر کے بھیجا ہے، اور فرمایا کہ جو لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے میرے متعلق فیصلہ نہیں کر سکتے وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی 5 وقتہ نمازوں میں بتلائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کثرت سے پڑھیں، زیادہ سے زیادہ 40 روز تک اللہ تعالیٰ ان پر حق ظاہر کر دے گا۔ کہتے ہیں میں نے تو اسی وقت سے شروع کر دیا، مجھ پر تو ہفتہ گزرنے سے پہلے ہی حق کھل گیا۔ میں نے دیکھا کہ حامد کے محلہ کی مسجد میں، خواب بتا رہے ہیں، مسجد میں ہوں، وہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ میں حضرت صاحب کی طرف مصافحہ کرنے کے لیے بڑھنا چاہتا تھا کہ ایک نابینا مولوی نے مجھ کو روکا۔ دوسری طرف میں نے بڑھنا چاہا تو اس نے ادھر سے بھی روک لیا۔
پھر تیسری مرتبہ میں نے آگے بڑھ کر مصافحہ کرنا چاہا تو اس نے مجھ کو پھر روکا. تب مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا. حضرت صاحب نے فرمایا کہ نہیں، غصہ نہ کرو، مارو نہیں، خواب کا ذکر فرما رہے ہیں. میں نے عرض کیا کہ حضور، میں تو حضور سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں اور یہ مجھ کو روکتا ہے. اتنے میں میری آنکھ کھل گئی. میں نے صبح میر قاسم علی صاحب اور مولوی محبوب احمد صاحب مستری قادر بخش صاحب کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا، خواب بیان کی. میر صاحب نے کہا کہ اسے لکھ دو. میں نے لکھ دیا. انہوں نے کہا کہ اس کے نیچے لکھ دو کہ میں اپنے اس خواب کو حضور کی خدمت میں ذریعہ بیعت قرار دیتا ہوں. میں نے لکھ دیا. مولوی محبوب احمد صاحب جو غیر احمدی تھے، انہوں نے کہا کہ تم کو اپنے والد کا مزاج بھی معلوم ہے، وہ ایک گھڑی بھر بھی تم کو اپنے گھر نہیں رہنے دیں گے. میں نے کہا مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں. خیر، حضرت صاحب نے بیعت منظور کر لی اور مجھے لکھا کہ تمہاری بیعت قبول کی جاتی ہے. اگر تم پر کوئی گالیوں کا پہاڑ کیوں نہ توڑے، نگاہ اٹھا کر مت دیکھنا. بس یہ چند واقعات تھے جو میں نے سب بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی اولادوں کو بھی وفا کے ساتھ جماعت سے منسلک رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم میں سے ہر ایک کو بھی اپنے ایمان اور یقین میں بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کل قادیان میں جلسے کی تیاریاں ہیں. کل سے انشاءاللہ تعالیٰ جلسہ شروع ہو رہا ہے وہاں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے جلسے کو ببرکت فرمائے اور جو بھی شاملین ہیں وہ بھرپور استفادہ کرنے کی کوشش کریں جلسے سے. ان کو بھی میں کہتا ہوں، بہت سارے مہمان دنیا سے گئے ہوئے ہیں. تقریباً اس وقت وہاں 21 یا 22 ممالک کی نمائندگی ہو گئی ہے کہ وہ لوگ جس مقصد کے لیے گئے ہوئے ہیں اس کو پورا کریں، دعاؤں میں وقت گزاریں اور ان مقدس جگہوں پر جہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں کی ہیں، اگر ان کو موقع ملے تو وہاں دعائیں کریں اور جماعت کی ترقی کے لیے سب سے بڑی دعا کریں. دشمنوں سے نجات پانے کے لیے خاص دعا کریں. یہ دعائیں سب سے زیادہ اہمیت والی دعائیں ہونی چاہیے وہاں. اسی طرح مسلم امہ کے لیے بھی دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی سیدھے راستے پر چلائے، ان کی رہنمائی فرمائے اور ان کو بھی زمانے کے امام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح آج کل مسلمان ممالک کے حالات بہت خراب ہوئے ہیں، خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کے اور شام کے خاص طور پر. وہاں کے احمدی لکھتے ہیں کہ جتنے برے حالات ہیں کہ جس کا اندازہ بھی باہر بیٹھے نہیں کیا جا سکتا. ان لوگوں کے لیے بھی خاص طور پر دعا کریں. عمومی طور پر تمام لوگوں کے لیے اور خاص طور پر احمدیوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح سے، ہر شر سے، ہر تکلیف سے، ہر پریشانی سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ حکومت کے ارباب کو بھی عقل دے اور عوام کو بھی جو آپس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے، کہ بجائے لڑائی کے مصالحت سے، افہام و تفہیم سے اپنے مسائل کو حل کرنے والے ہوں. ان کے ان حالات سے شدت پسند اور اسلام دشمن دونوں فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے مزید حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان دونوں گروہوں کا بھی خاتمہ کرے تاکہ اسلام کو داغدار کرنے کی جو مذموم کوشش یہ لوگ کر رہے ہیں یا اسلام کے نام پر اسلام کے ہمدرد یہ کوششیں کر رہے ہیں جو غلط قسم کی کوششیں ہیں، یہ ناکام ہوں اور اسلام کا خوبصورت چہرہ جو جماعت احمدیہ دنیا کو دکھا رہی ہے وہ دنیا پر واضح اور صاف ہو. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں اور ہمارے ارادوں، ہماری کوششوں میں برکت ڈالے اور تمام دنیا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہم دیکھنے والے ہوں. اس لیے خاص طور پر جلسے کے دنوں میں
وہاں جو موجود ہیں جلسے پہ گئے ہوئے، ان سے بھی کہتا ہوں ان دعاؤں کو ہمیشہ اپنے مد نظر رکھیں، پیش نظر رکھیں۔ اس کے علاوہ جمعے کے بعد نمازوں کے بعد میں 3 جنازے بھی پڑھاؤں گا۔ جو پہلا جو ہے وہ پروفیسر بشیر احمد چودھری صاحب کا ہے، جو مکرم چودھری سراج الدین صاحب لاہور کے بیٹے تھے۔ 2 نومبر کو مختصر علالت کے بعد 68 سال کی عمر میں وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 28 مئی 2010 کے ثانیہ لاہور میں مسجد نور ماڈل ٹاؤن میں تھے، جہاں کئی گولیاں ان کو لگی تھیں، شدید زخمی ہوئے تھے۔ ان کا دایاں بازو اور دائیں ٹانگ اور کولہ فائرنگ سے بری طرح متاثر ہوئے تھے۔ 1.5 سال تک متواتر ماہر ڈاکٹروں کے زیر علاج رہے، شدید جسمانی اور ذہنی تکلیف اٹھائی، لیکن باوجود بیماری کے اس لمبے عرصے کے بڑے صبر اور حوصلے اور جوانمردی سے انہوں نے وقت گزارا ہے اور کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں لائے۔ چلنے پھرنے کے قابل تو ہو گئے تھے، پھر بہرحال اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے تو ان کی وفات ہوئی ہے پچھلے مہینے۔ نمازوں کے بڑے پابند، قرآن کریم سے محبت کرنے والے، بڑے منکسر المزاج تھے، سلسلے کے کاموں میں ہمیشہ کمر بستہ، خلافت کے ساتھ والہانہ عشق۔ انگریزی اور اکنامکس میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی تھی انہوں نے، اور پنجاب یونیورسٹی میں انگریزی کے استاد اور اسی ادارے میں ایڈوائزر کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ اس سے پہلے ایف سی کالج میں انگریزی کے پروفیسر رہے۔ انگریزی کی 6 کتب کے مصنف بھی تھے جو وہاں اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ انگریزی زبان کے شاعر بھی تھے۔ ضلع کی سطح پر شعبہ وقف نو اور شعبہ تعلیم میں خدمت کی توفیق پائی۔ گلبرگ میں آپ کا گھر 20 سال تک نماز سینٹر بھی رہا۔ چندوں کی ادائیگی میں تحریکات میں بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے۔ مرحوم کے پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 5 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صبر اور حوصلہ دے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ دوسرا جنازہ ہے بابر علی صاحب کا، جو 17 دسمبر 2012 کو ایک حادثے میں 30 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ اپنے سرکل انچارج، یہ بھی ایک طرح کی شہادت ہی ہے، آپ اپنے سرکل انچارج مکرم شیخ عبد القادر صاحب کے ساتھ موٹر سائیکل پر ایک جماعتی دورے کر رہے تھے۔ جماعتی کام کے دوران ہوا ہے سب کچھ، اس لیے بہرحال یہ بھی شہید ہیں۔ اور شام کو تقریباً 7 بجے دورہ مکمل کر کے واپس آ رہے تھے کہ سردی کے موسم کی وجہ سے وہاں دھند چھائی ہوئی تھی اور سڑک چھوٹی تھی، تو اچانک مخالف سمت سے آنے والے ایک تیز رفتار ٹریکٹر سے ان کی موٹر سائیکل ٹکرائی، اور حادثے کی وجہ سے یہ اور شیخ عبد القادر صاحب دونوں شدید زخمی ہو گئے۔ غیر آباد جگہ تھی جہاں حادثہ ہوا۔ لوگوں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا، پھر پولیس کو اطلاع کی، ہسپتال پہنچایا گیا، لیکن بابر علی صاحب معلم جو موٹر سائیکل چلا رہے تھے، ان کو دانے بازو اور سینے پر شدید چوٹیں آئی تھیں، جس وجہ سے آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے راستے میں وفات پا گئے۔ مرحوم بہت نیک فطرت آدمی تھے، محنتی تھے، اطاعت گزار تھے، وفا شعار تھے، واقف زندگی تھے۔ ایم ٹی اے کی نئی ڈشوں کی تنظیم کا کام بڑے دلچسپی اور محنت سے کرتے رہے۔ آپ کے والد کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا۔ پسماندگان میں بوڑھی والدہ اور ایک شادی شدہ بہن یادگار چھوڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ والدہ کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے۔ مرحوم موسی تھے، بہشتی مقبرہ قادیان میں ان کی تدفین ہوئی ہے۔ عبد القادر صاحب بھی زخمی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ تیسرا جنازہ ہے ربینہ نصرت ظفر صاحبہ کا، جو مکرم مرزا ظفر احمد صاحب شہید لاہور کی اہلیہ تھیں۔ 3 دسمبر کو تقریباً 2 سال کینسر کے مرض میں مبتلا رہ کر وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 28 مئی کو ان کے شوہر کو دارالذکر لاہور میں شہید کر دیا گیا تھا۔ بڑے حوصلے اور صبر سے یہ سارا صدمہ آپ نے برداشت کیا۔ جب آپ کے شوہر کی میت کو گھر لایا گیا تو زبان پر یہی الفاظ تھے کہ کوئی ان کی شہادت پر نہ روئے۔ ہر ایک کو رونے والے کو منع کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا ہے، یہی کہا کرتی تھیں۔ آنکھوں سے آنسو تو جاری تھے، لیکن مرحومہ نے
بلند حوصلے اور ہمت سے کام لیا اور اپنے سب گھر والوں کو تسلی دی، حوصلہ دلایا۔ اپنے والد صاحب کے ساتھ یہ سیرا لیون میں بھی کچھ عرصہ رہی ہیں۔ شادی کے بعد 1988 میں یہ جاپان چلے گئے تھے، ان کے شوہر سے ان کے ساتھ چلی گئیں۔ وہاں صدر لجنہ ٹوکیو اور نیشنل مجلس عاملہ میں سیکرٹری اصلاح و ارشاد کے طور پر جماعتی خدمات بجا لاتی رہیں۔ کئی تبلیغی سرگرمیوں میں حصہ لیا، مالی قربانیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والی تھیں، اپنے زیورات جماعت کو پیش کر دیا کرتی تھیں۔ 2004 میں واپس آ گئے ہیں جاپان سے، اور پھر یہاں پاکستان میں لمبا عرصہ ان کو خدمت کی لجنہ کی توفیق ملی۔ نائب سیکرٹری تحریک جدید قیادت بیت النور تھیں اور صدر حلقہ بحریہ ٹاؤن لاہور بھی تھیں۔ آپ خلافت سے بڑا وفا کا تعلق تھا، خطبات کو MTA پر سنتی تھیں اور پوائنٹس نوٹ کیا کرتی تھیں، اور پھر ان کو مختلف موقعوں پر بتایا کرتی تھیں۔ اتنا لمبا عرصہ کی تکلیف ہے، اس میں بڑا نہایت صبر سے انہوں نے اس کو تکلیف کو برداشت کیا، کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں آیا۔ کوئی چھوٹا سا چھوٹا تحفہ بھی ملتا تھا ان کو رقم کی صورت میں، اس پر چندہ ادا کر دیا کرتی تھی فوراً۔ ان کے چھوٹے بھائی سیکرٹری مال تھے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ چندہ مہینے میں ایک دفعہ دے دیا کریں اکٹھا ہی، تو کہتے تھے جب کوئی آمد ہو اسی کو چندہ دینا ہے، تاکہ خدا تعالیٰ کے معاملوں میں معمولی سی بھی تاخیر نہ ہو۔ 2011 کے جلسے میں یہاں آئی تھیں، بیماری کے بعد آئی تھیں، لیکن اللہ کے فضل سے بڑے حوصلے میں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اولاد کوئی نہیں تھی ان کی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔